معزز حاضرین کرام، کل کے عقائد کے بیان میں قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ہم نے ذکر کیا اور قیامت کی تعریف بھی ہوئی کہ قیامت کس کو کہتے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کر کے پھر تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے اور ان سے ان کی نیکی بدی کا حساب لے، اس دن کا نام قیامت ہے۔ یہ ہے قیامت کی مختصر سی تعریف۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب ہوگا، بندے کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، ترازو قائم کیا جائے گا جس کے اندر نیکی اور بدی کو تولا جائے گا، زندگی کے کیے ہوئے اعمال کی کتاب بندے کو دی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتاب سامنے سے سیدھے ہاتھ میں دی جائے تو یہ نشانی ہے کہ یہ کامیاب ہے، اور اگر پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں ہاتھ موڑ کر دی جائے تو نشانی یہ ہے کہ بندہ ناکام۔ پھر انسان کی زندگی کے بھلے برے اعمال سے ذرہ ذرہ رتی رتی کا حساب لیا جائے گا۔ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت عطا فرمائے تو اپنی طاقت کے زور پر کسی کو دبانے کی کبھی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم اپنی دنیا کے اس ختم ہونے والی طاقت پر کسی مجبور کو، کمزور کو دبائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کی سخت پکڑ ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہوں گے، اور وہ یہ سوچتے ہیں گے مجھ سے پوچھنے والا کون، بعد میں دیکھا جائے گا۔ آج کے اس دور میں اس طرف توجہ اور تربیت کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اگر بندہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے آخرت میں اس سے پوچھ تو ہونی ہے۔ مشہور واقعہ لکھا ہے کہ جس کا میں آج آغاز کروں اپنی بات سے، کہ ایک شخص جو غریب تھا سمندر کے کنارے بیٹھ کر مچھلی پکڑ رہا تھا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ جب اس نے ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ آ گئی، وہ بڑا خوش ہوا کہ بھئی چلو آج کے میرے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ تو وہ مچھلی کو پکڑ کر آگے بڑھا تو ایک شخص جو طاقت قوت والا تھا وہ اس کے پاس آیا اور اس سے زبردستی وہ مچھلی کو چھین لیا۔ اس نے بڑی منت و سماجت کی، بڑا سمجھایا کہ بھئی مجھ پہ ظلم نہ کرو، یہ میرے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام ہے، میں غریب ہوں۔ تو اس نے کچھ نہ سنی، اس کو زد و کوب کیا، مارا اور مچھلی چھین لیا۔ وہ شخص چلا گیا اور یہ شخص مچھلی لے کر جانے لگا، تو وہ مچھلی جو مر چکی تھی جسے چھین لیا، جب وہ اسے لے کر جانے لگا تو اس مچھلی نے اس شخص کے ہاتھ کو کاٹ لیا، مچھلی نے کاٹا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، ہاتھ سہلا اور آگے نکل گیا اور مچھلی پکایا، کھا لیا۔ وقت گزرا، شام میں ہاتھ میں درد شروع ہوا۔ ایک رات بڑی مشکل سے گزاری، صبح ہوئی تو وہ حکیم طبیب کے پاس گیا اور جا کر کے اس سے کہا کہ میرے ہاتھ میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ دوا وغیرہ دی لیکن اس سے کچھ بھی افاقہ وہ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ درد بڑھتا گیا، جو دوا کی درد بڑھتا گیا۔ الغرض تکلیف سے تڑپتا رہا، ایک دن ویسے ہی گزارا، پھر دوسرے دن گیا، وقت گزرتا گیا، تکلیف بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہارے اس ہاتھ کے پنجے کے حصے تک زہر پھیل گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اگر نہیں کاٹیں گے تو اوپر کے حصے تک آ جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں، اگر نہیں کاٹوں گا تو ہاتھ کے اور اوپر کے حصے میں زہر چڑھے گا، تو اس کا پہنچا کاٹ دیا گیا۔ پھر کچھ دن تک ٹھیک رہا، آرام کیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد اس کے پہنچے کے اوپر کے حصے میں درد ہونا شروع ہوا۔ پھر وہ علاج و معالجہ کرانے لگا، دواخانے کے چکر کاٹنے لگا، وقت گزرتا گیا، جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور تکلیف اس قدر شدت پکڑ گئی کہ برداشت نہیں ہوا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم زہر کو روک نہیں پائے، لہذا زہر اور اوپر چڑھ گیا، کونی تک تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، مشورے کیا، 10 جگہ بتایا، 100 قسم کی دوائیں کھائی، کچھ فرق نہیں ہوا، درد بڑھتا گیا۔
اب اس کے بعد پریشان ہوا کہ بھئی کیا کروں، لہٰذا ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ہاتھ تو کاٹنا پڑے گا، کرتا مرتا کیا نہ کرتا، بولتے نا مرتا کیا نہ کرتا، مجبور ہوا اور کونی تک اس نے اپنا ہاتھ کٹوا دیا۔ کچھ دن تک آرام کیا، دوائیں کھائیں، سمجھا کہ اب ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر کونے کے اوپر کے حصے میں درد اور تکلیف کا آغاز ہو گیا، ہاتھ کے اوپر کے حصے میں درد ہونا شروع ہوا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، پھر بڑا حیران ہوا کیا کروں، بھئی پہنچا کٹ گیا، کونی تک ہاتھ کٹ گیا، اب اوپر کے حصے میں اور درد ہو رہا ہے، پھر دواخانے میں گیا، دوائی کھانے لگا، درد بڑھتا گیا، درد بڑھتا گیا۔ اس نے کسی بزرگ سے، اللہ والے سے مشورہ کیا، اس سے جا کے حالات سنائے کہ بھئی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، کیا کروں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ ذرا سوچ تو صحیح کہ تو نے کچھ غلط تو نہیں کیا، کہیں تو نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا، کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس کی وجہ سے تجھے معافی نہیں مل رہی بلکہ سزا مل رہی ہے، تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے کیے ہوئے خود کے کام ہمیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، میں بالکل پہلوان ہوں، طاقتور ہوں، قوت والا ہوں، لیکن بڑوں نے کہا ہے نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ بہرکیف جب بزرگ نے توجہ دلائی تو بڑا غور کیا، توجہ کیا تو اسے یاد آ گیا، اس نے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ میں غریب کی مچھلی چھین لیا تھا اور اس ہاتھ کے تکلیف کا آغاز بھی اسی مچھلی کے کاٹنے سے ہوا تھا، اور میں نے اسے بڑا تکلیف دی اور اسے ستایا، اس کو مارا، شاید ہو سکتا اس کو سزا اور اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا۔ ان بزرگ نے کہا کہ فوری جاؤ، اس بندے کو تلاش کرو، معافی مانگو، شاید کچھ اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ کرے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، شہر تمام ڈھونڈتا رہا، ہاتھ کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، یا بندے کو تلاش کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم کی مرضی سے ہوا ایک مرتبہ یوں کہ وہ بندہ اس کے سامنے آ گیا، یعنی اس بندے سے ملاقات ہو گئی جس پر اس نے ظلم کیا تھا۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی، اس نے اسے پکڑا اور کہا کہ بھائی تو نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ کہا کہ یاد کر میں وہ ظالم ہوں کہ جس نے تیرے پاس سے مار کر ظلم کر کے مچھلی چھین لیا تھا، میں نے تجھے ستایا تھا، تکلیف دی تھی، میں وہی بندہ ہوں۔ تو اسے یاد آ گیا، کہا کہ ہاں مجھے یاد آیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے ایسا کیا کر دیا؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے ایسا کیا کہا کہ جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی؟ دیکھو میرے ہاتھ کو کہ پہلے مچھلی نے مجھے کاٹا، پہنچا کاٹنا پڑا، علاجیں کرایا، کچھ نہیں ہوا، اوپر کا حصہ کاٹنا پڑا، لیکن اور تکلیف آگے بڑھتے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں تجھ سے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اگر تم مجھ سے ناراض ہوا، کچھ کہا ہو تو بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی، جب تم نے مجھ پہ ظلم کیا، میرے پاس سے مچھلی چھین لی، تو میرے دل سے بد دعا نکلی اور الفاظ یہ نکلے کہ اے اللہ، اس نے اپنی طاقت بتائی ہے، تو خالق مطلق تو اپنی طاقت کو دکھا، میں اسے بدلہ تو نہیں لے سکتا، اس نے اپنی طاقت کی بنیاد پر میرا مال چھین لیا، اے اللہ تو اپنی طاقت بتا۔ بس میں نے اتنا اللہ سے کہا۔ اب اللہ پاک نے اتنی طاقت بتائی، اللہ کی قدرت کی تکلیف بڑھتی چلی گئی جیسے جیسے دوا استعمال کرتا گیا۔ الغرض اس نے کہا کہ مجھے دل سے معاف کر دے، تو کہا جا میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ پھر علماء اکرام نے لکھا کہ جب اس بندے نے معاف کر دیا تو پھر اس کے ہاتھ کی تکلیف میں افاقہ ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب زہر آگے پھیلنا بند ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں کچھ نہیں کریں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی جو کام اچھا ہوگا اس کا انعام دیا جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا کام ہوگا تو اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ پاک طاقت دے دے، قوت دے دے، تو اس طاقت اور قوت سے قوم کے بندوں کی خدمت اور ان کے مدد کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ ان کو برباد تباہ کرنے یا ظلم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ چیز کی ضرورت ہے۔ تو سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کیا کیا قیامت کے دن۔ اب آگے کا جو مرحلہ حدیثوں میں بیان کیا گیا وہ ہے پل صراط۔ اللہ اکبر! دوزخ کی پشت پر قیامت کے دن ایک پل ہوگا، اس کا نام ہوگا پل صراط، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔
جس کو صراط کہتے ہیں، سب کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا، ہر کسی کو اس پل پہ سے چلنا ہوگا۔ جو لوگ نیک ہیں تو وہ اپنی اپنی نیکیوں کے اعتبار سے جلد یا آہستہ پار اتر کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یعنی ایک پل بنا دیا گیا ہے، اور اس پل کی خاصیت یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز، اور ننگے پاؤں اس پل پہ سے گزرنا ہے، یہاں سے وہاں پار ہونا ہے۔ اب اگر پل ہم نے پار کر لیا تو اس طرف جنت ہے اور نیچے دوزخ ہے، اگر کٹ کے گریں گے تو سیدھا دوزخ میں جائیں گے، بچ کے پار ہو جائیں گے تو جنت میں داخلہ ہوگا، جس پل کو پل صراط کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ نیکوکار جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، آخرت کی فکر کرنے والے ہوں گے، قیامت کی تیاری کرنے والے ہوں گے، اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر مست ہو کر جیسی چاہے منمانے کام نہ کرنے والے ہوں گے، ایسے نیک بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ان کو قوت عطا فرمائے گا کہ جلد یا آہستہ اس پل پہ سے پار ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام عطا فرمائے۔ ہم تو اس قابل قطعاً نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پل پار کر پائیں گے، ہرگز نہیں۔ ہمارے اعمال تو اتنے خطرناک ہے، کٹ کے ٹکڑے ہونے کے گرنے کے قابل ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہو جائے، وہ ہم کو عطا فرما دے اور ایسے حالات بن جائے کہ ہم پل پار کرنے والے بن جائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو پوچھئے مت آپ۔ تو نیکوکار باز اللہ کے نیک بندوں کے پل پہ سے گزرنے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بجلی کی طرح پل پہ سے گزر جائے، جیسا بجلی کی رفتار ہوتی ہے نا، بجلی کی رفتار کا اندازہ آپ اس سے لگا سکیں آج کے زمانے میں، جیسا کہ یہ سوئچ ہے، اگر یہ فین آن کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، سوئچ کو آن کریں گے، تو جیسے وہاں پر ہم نے سوئچ آن کیا، سیکنڈز کے اندر فین میں کرنٹ آ گیا اور وہ چلنا شروع ہو گیا۔ بس اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کرنٹ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، مطلب یہ کہ آنکھ جھپک کے کھولنے تک اس سے کم وقت میں اللہ کے نیک برگزیدہ بندے پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے لیے بھی آسانی عطا فرمائے۔ لیکن بدکار اپنی بدکاریوں کے موافق لغزشیں کھا کھا کے یا کٹ کٹ کر دوزخ میں گر پڑیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو بدکار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ پل سے گزر نہیں پائیں گے، بلکہ کٹ کر نیچے گریں گے۔ یہ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر امت مسلمہ کے لیے حوض کوثر ہوگا۔ حوض کوثر، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے کوثر۔ آپ کی امت اس کے پانی سے قیامت کے دن سیراب ہوگی، یعنی پیاسی امت ہوگی، جیسے قیامت ہوگی، سور پھونکا جائے گا، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، بھاگم بھاگ کا عالم ہوگا، تڑپنے کا عالم ہوگا، امت پیاس میں مبتلا ہوں گی، تکلیف اور پریشانی میں ہوں گے، اور پل صراط پہ سے گزر کر جب جائیں گے تو وہاں پر کیا ملے گا، حوض کوثر ملے گا۔ اب حوض کوثر کیا نعمت ہے، دیکھیں اللہ کی طرف سے، یعنی ایسی عظیم نعمت ہوگی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک وہ حوض عطا فرمائے گا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو اس کوثر کا جام عطا فرمائیں گے، یہ خوش نصیبی ہوگی۔ اور فرمایا گیا کہ اس پانی کا عالم کیا ہوگا، کہ وہ پانی کیسا ہوگا، وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، حوض کوثر کا پانی۔ فرمایا جو اسے ایک بار اپنے پیے گا، ایک مرتبہ جو اسے پیے گا وہ پھر پیاسا نہ ہوگا، پچھلی پرانی پوری تکلیف، پیاس، تھکن وغیرہ انسان کی ختم ہو جائے گی جب اللہ کے رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس وہ جام ہمیں عطا فرمائیں گے، اور جب ہم وہ جام پیئیں گے تو ہر طرح کی تکلیف غم دور ہو جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر کا پانی حضور کے دست مبارک سے عطا فرمائے، جام کوثر پینا نصیب فرما دے۔
اللہ ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے آقا کا دیدار بھی کریں اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینے والے بن جائے، آمین۔ فرمایا قیامت کے دن ایک نہیں دو نہیں ہزاروں طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں گی جن سے لوگ بے قرار ہو کر پیغمبروں سے سفارش کے لیے دوڑے دوڑے پھریں گے۔ انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بولیں گے کہ بھائی ہماری سفارش کریے اللہ تعالیٰ سے، ہم پریشان ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں اور بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو کوئی پیغمبر ابھی سفارش کا آغاز نہیں فرمائیں گے بلکہ خاموش ہو جائیں گے، کہیں گے بھائی ابھی ہم کو نہ بولو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہر نبی کیا کہیں گے؟ ہمیں ابھی مت بولو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور پھرتے 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 آخر میں سب مایوس ہو کر ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین و شفیع المذنبین ہیں، سب کو دلاسا اور تسلی دیں گے اور بارگاہ رب العزت میں پیش ہو کر شفاعت فرمائیں گے۔ اس شفاعت کو شفاعت عظما اور مقام شفاعت کو مقام محمود کہا جائے گا، اور اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ شفاعت آپ ہی کے لیے خاص ہے۔ جب کوئی نبی سفارش نہیں کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہیں کہیں گے، تو آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ سے کہ اللہ سجدے میں جائیں گے، دعا کریں گے، اللہ فرمائے گا محبوب اٹھو اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سجدے سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، امت کے گناہ گاروں کو بخشش کے لیے اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ شفاعت فرمائیں گے اس جگہ کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ حضور کے لیے خاص ہے۔ آپ کی شفاعت سے سب اہل ایمان مستفید ہوں گے، اگرچہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں، گناہ گار بھی ہوں گے، اگر حضور سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حضور کے ارشاد پر، سفارش پر جنت عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء وغیرہ کی شفاعت بھی حق ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک اپنی قدرت و منزلت کے موافق شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کے دروازے کو پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش و شفاعت فرمانے کے بعد دیگر انبیاء اکرام بھی شفاعت کریں گے، پھر اللہ کے نیک بندے اولیاء اکرام جیسے صحابہ ہیں اور دیگر اولیاء اکرام ہیں، اسی طریقے سے علماء بھی کریں گے، صلحاء نیک بندے اللہ کے نیکوکار، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شہداء بھی، ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ اعزاز فرمائے گا کہ وہ بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تو لیکن شفاعت کا دروازہ پہلے کون کھولیں گے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہم اللہ سے بارہا ہر نماز میں دعا کرتے جائیں۔ کن چیزوں کی دعا کریں؟ کہ حساب کے آسان ہونے کے لیے دعا کریں، پل صراط پر آسانی سے گزرنے کے لیے دعا کریں، حوض کوثر، جام کوثر ملنے کے لیے دعا کریں، اور سب سے اہم ترین چیز کہ حضور کی شفاعت کے لیے دعا کریں۔ حضور کی جب شفاعت ہوگی تو اللہ پاک بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی بخشش فرما کر جنت عطا فرمائے گا۔ ہم تو ہے اسی مستحق کہ ہماری سفارش کی جائے، تو لہٰذا جب ہم ساری زندگی دعا کرتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور یہ نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا، اور آخرت کی بربادی سے اور پل صراط پہ کٹ کے گرنے سے اور دیگر نقصانات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہمیں بچائے گا۔ اس میں دعا کا خاص اہتمام کرتے چلے جائیں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔